السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ تو چلیے دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف مدرسے کے بارے میں، دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند عالم اسلام کا مشہور دینی و علمی مرکز ہے۔ بر صغیر میں اسلام کی نشر و اشاعت کا یہ سب سے بڑا ادارہ اور دینی علوم کی تعلیم کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ہر دور میں ایسے باکمال فضلاء تیار ہو کر نکلے جنہوں نے وقت کی دینی ضرورت کے تقاضوں کے مطابق صحیح دینی عقائد اور علوم دینیہ کی نشر و اشاعت کی خدمات انجام دی ہیں۔ یہاں کے فضلاء بر صغیر اور بر صغیر کے باہر تقریباً پوری دنیا میں علم و دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ہر جگہ ان کو ممتاز حیثیت سے مسلمانوں کی دینی رہنمائی کا مقام حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند 13ویں صدی ہجری کی ایک عظیم دینی تعلیمی اور اصلاحی تحریک تھی، جس نے احیاء اسلام اور تجدید دین کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ یہ وقت کی ایسی ضرورت تھی کہ جس کی عدم تکمیل کی صورت میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے وجود و بقا کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اور شاید اسپین کی طرح مسلمان بر صغیر کی تاریخ کا ایک حصہ پارینہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کی اس دینی و اصلاحی تحریک نے نہ صرف ہندوستان کو دوسرا اسپین بننے سے بچا لیا، بلکہ اس کی کوششوں سے ہندوستان میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند نے ہندوستان میں نہ صرف دینی علوم اور اسلامی قدروں کی بقا و تحفظ کے زبردست اسباب فراہم کیے ہیں، بلکہ اس نے 13ویں صدی ہجری کے اواخر سے ملت اسلامیہ ہند کی دینی، معاشرتی اور سیاسی زندگی پر بہت دور اندیشی اور نتیجہ خیز اثرات ڈالے ہیں۔ سن عیسوی 1857 کے ہنگامی انقلاب میں شکست کھا کر مسلمانوں پر بہت پژمردگی اور بڑی قنوطیت طاری ہو چکی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی علمی اور تہذیبی فضا میں ہولناک سناٹا چھا گیا تھا۔ اگر اس وقت دارالعلوم قائم ہو کر مشعل راہ نہ بنتا، کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ کیا ہوتی ہے۔ تقریباً گزشتہ 1.5 صدی سے دارالعلوم دیوبند نے نہ صرف بر صغیر بلکہ تمام دنیا اسلام میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کے لیے ایک بے نظیر درسگاہ سمجھی جاتی ہے۔ جامعہ ازہر مصر کے علاوہ اسلامی اور دینی علوم و فنون کا کوئی ادارہ ایسا نہیں جو اپنی خدمات کے لحاظ سے اتنی اہمیت رکھتا ہو جتنی دارالعلوم دیوبند کو دنیا اسلام میں حاصل ہے۔ ہندوستان کے اس چھوٹے سے قصبے میں دارالعلوم کی بنیاد کچھ ایسے بزرگوں کے مقدس ہاتھوں سے رکھی گئی تھی کہ جن کے اخلاص کی برکت سے بہت تھوڑے عرصے میں اس کی علمی عظمت دنیا اسلام میں قائم ہو گئی، اور یہ اسلامی دنیا کی نہایت ہر دل عزیز درسگاہ سمجھی جانے لگی، اور ممالک اسلامیہ کے طالبان علم دارالعلوم دیوبند میں علوم و فنون کی طلب و تحقیق کے لیے جمع ہونے لگے۔ آج بر صغیر کے طول و عرض میں جو دینی و علمی شخصیات نظر آتی ہے، ان کی بڑی تعداد اس دریائے علم سے سیراب ہوئی ہے، اور بڑے بڑے نامور علماء نے اس درسگاہ میں زانوِ تلمذ طے کیا ہے۔ دینی و اصلاحی تحریک کی وسعت اور احیاء اسلام کی مرکزیت کے اعتبار سے نہ صرف بر صغیر بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی کوئی تعلیم گاہ ایسی نہیں ملت اسلامیہ کی اتنی وسیع اور اہم دینی و علمی، سماجی و سیاسی اور تبلیغی و اصلاحی خدمت انجام دی ہو۔